السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ البتہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں کچھ خوف میں مبتلا کر کے، کچھ قحط سالی میں مبتلا کر کے، کچھ اموال میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک بڑا ہی اچھا پیغام دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے، اور وہ آزمائش چاہے مال و منال کے اعتبار سے ہو، چاہے جان و مال کے اعتبار سے ہو، چاہے روزیوں اور پھلوں میں کمی کے اعتبار سے ہو، چاہے خوف و ہراس کے اعتبار سے ہو، جس بھی نوعیت کی آزمائش ہو، ہر اترنے والی آزمائش میں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ محترم ناظرین، صبر کتنی بڑی چیز ہے، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے آپ سیکھیے۔ ان کی پوری زندگی یہ صبر کا نمونہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سب کچھ دے رکھا تھا، مال و منال، اہل و عیال، بیوی بچے اور دنیا کی ساری نعمتیں میسر تھیں، لیکن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے جب ان کا سارا مال و منال ختم ہو جاتا ہے، اہل و عیال ان سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ صحت و تندرستی جو ایک انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، صحت و تندرستی بھی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انتہائی لاغر ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں، یہاں تک کہ لوگ ان سے کراہت کرنے لگتے ہیں اور ان سے گھن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، اور جب اذیتیں زیادہ بڑھ گئیں، جب تکلیفیں زیادہ ہو گئیں، تو انہوں نے اپنے رب سے یوں دعا کیا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں غور کریں، انہوں نے کس طرح سے اپنے رب سے دعا کی۔ انی مسنی الضر، کہا اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے فلاں بیماری لاحق ہو گئی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، وانت ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، اس لیے تو میرے اوپر رحم فرما۔ اس لیے پیارے دوستو، جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو دعائے ایوبی کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جس طور پہ اپنے رب سے دعا کی تھی، اللہ رب العالمین کی رحمت کا واسطہ دے کر کے، اس کے رحم کا، کہ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو مجھ پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، جو مجھے الم پہنچا ہے، جو مجھے مصیبت پہنچی ہے، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے بھی کہہ دیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور انہیں جو تکلیف پہنچی تھی، جو بیماری پہنچی تھی، اسے ہم نے دور کر دیا، ختم کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، اور یہی نہیں، جو ان کی جو بیویاں تھیں، جو بچے تھے، جو ان سے چھین لیے گئے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں پھر سے بیوی بچوں والا بنا دیا۔
اللہ نے کہا یہ ہماری جانب سے رحمت ہے، وذکریٰ للعابدین، اور ایسے لوگوں کے لیے جو سچے اور نیک بندے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت کا سبب ہے۔ وذکریٰ للعابدین، سچے بندوں کے لیے، مخلص بندوں کے لیے یہ ہے نصیحت کا بہترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح سے آزمائشوں میں ڈالا جائے، اگر ہمیں بھی مصیبتوں میں گرفتار کیا جائے، اگر ہمارے مال و منال ہم سے چھین لیے جائیں، اہل و عیال ہم سے سلب کر لیے جائیں، اور ہماری صحت و تندرستی ہم سے چھین لی جائے، متعدد بیماریوں میں ہم کو لاحق کر دیا جائے، ضرورت ہے صبر کی، شکر کی، ٹھیک اسی طرح جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر و شکر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجباً لامر المؤمن، کہ مومن کی شان بڑی عجیب و غریب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، کیونکہ اس کا سارا معاملہ خیر کا ہوتا ہے، اور یہ چیز سوائے مومن کے کسی اور کو میسر نہیں۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ خوشحال ہوتا ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے خیر کا پہلو ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر بدحال ہوتا ہے، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ تو چاہے خوشحالی ہو، بدحالی ہو، ہر حال میں ایک مومن کی جو شان ہوتی ہے وہ صبر اور شکر کو اپنے دامن سے مضبوطی کے ساتھ باندھے رہتا ہے، وہ صبر و شکر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے چھوڑتا نہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کا اہتمام کریں، جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماریوں کے ایام میں، اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے دنوں میں جو دعا کی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ہمیں چاہیے کہ بکثرت اس دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز۔ اس کی وجہ سے زیادہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر آئی ہوئی آزمائشوں کو ٹال دے گا، ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح سے صابر بنائے، اور ان کی طرح سے ہمیں بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔